آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ ہم سماعت کر رہے تھے، تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں جمعے کی نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں پہلے ذہن نشین کریں۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ جو آتے ہیں مسجدوں میں، اب فی زمانہ جتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ دوسری اذان میں مسجدوں میں گھس رہے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ اذان جو پہلے دی جاتی ہے وہی مراد ہے، نہ کہ دوسری اذان۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے، یعنی پہلی اذان سے ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا، دوسری بات فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو دوسری بات یہ فرمائی دوڑنے سے مراد بھاگنا مراد نہیں ہے، یعنی اذان ہو گئی تو بندہ بھاگنا شروع کر دے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو۔ اور ذکر اللہ جو کہا تو اس سے مراد جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد خطبہ مراد ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے وہ یہ کہ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ، دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کے وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور نماز جمعہ فرض ہے، یعنی یہ سحور کے ٹائم میں ہی جو ادا کی جاتی ہے یہ فرض ہے، یعنی اس کی فرضیت کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دیا۔ جمعہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ۔ عربی زبان میں اس دن کا نام پہلے جمعہ نہیں تھا، عروبہ تھا، عروبہ اس کا نام تھا، اور بعد میں اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوئی ہیں، جو حضور کے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ تو یہ کعب بن لوئی جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کا نام جمعہ رکھا، اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن چاش کے وقت، یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد جو ظہر سے پہلے، اور اس درمیان جو چاش کا وقت ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے مقام پر ٹھہرے۔ پیر سے لے کے جمعرات تک، یعنی یہ جو دن ہے 4 دن، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء جہاں ہے وہاں حضور نے قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعے کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم حضور نے فرمایا
بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعے کا وقت شروع ہو گیا اور اسی جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس مقام پر پڑھا، اور آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد جمعہ کے نام سے یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ جمعے کے دن کے فضائل سنیے کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور ہمیں جمعے کے دن کتنا اہتمام، یہ کتنا اہم دن ہے۔ پورے ہفتے میں یہ جمعے کا دن جو آتا ہے، جیسے کل ہے، آج شب جمعہ بھی ہے، اب دیکھیے کہ کل آپ آئیں تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے ذہنوں میں ہو تو ہمیں کتنی اس کی فضیلت بھی ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعے کا دن ہے، یعنی سب سے بہتر دن میرے آقا نے فرمایا۔ سارے دن اللہ کے ہیں لیکن دیکھیے خاص دن بھی ہے۔ اب وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سارے دن اللہ کے ہیں، تو دیکھیے جمعے کا دن بھی خاص ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا، فرمایا کہ بہتر دن کہ جس پر سورج نے طلوع کیا، میرے آقا فرماتے ہیں جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، یعنی جمعے کے دن ہی جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی یعنی اسی میں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور فرمایا قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، یعنی جب قیامت آئے گی وہ جمعے کا دن ہی ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں حضور نے یہ چاروں باتیں ارشاد فرمائی۔ دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا جمعے کے دن خاص، ویسے تو حضور پر ہر لمحہ جب بندہ فارغ ہو درود پڑھے، لیکن جمعے کے دن حضور نے فرمایا خاص طور پر درود کی کثرت کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر جو درود پڑے گا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے عرض کی موت کے بعد بھی۔ اب یہ دیکھیے ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام مل گیا کہ کیا حضور جو ظاہری وصال ہوا دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا حضور کے وصال کے بعد بھی درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ موت کے بعد بھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسم کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ یعنی حضور نے اپنا نہیں، سارے نبیوں کا بتایا، یعنی سارے نبیوں کے جسم بھی سلامت ہیں، اور آگے حضور نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے، یعنی انہیں رزق بھی اللہ کی طرف سے قبر میں بھی انہیں مل رہا ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی جو زندہ ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تیسری حدیث پاک سنیے کہ یہ بھی ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ یعنی عید کے دن لوگوں کا کتنا اہتمام اب بڑھ گیا، یعنی عید کی نماز کے لیے یہ جو میٹھی عید اور بقرعید والی عید، تو یہ دیکھیے کہ میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی بڑا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں اس دن میں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2 اسی میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3 اسی میں انہیں وفات دی، یعنی جمعے کے دن ہی وفات دی۔ نمبر 4 فرمایا اسی جمعے کے دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا بھی رب سے سوال کرے اللہ اسے دے گا۔ یعنی جمعے کے دن میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہے کہ فرمایا کہ اس میں بندے نے اگر اللہ سے مانگا
تو فرمایا اللہ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے، باقی جو مانگے اللہ دے گا اگر وہ ساتھ اسے مل گئی۔ اور پانچویں بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، اور اسی میں یعنی اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ یعنی وہ اس کی عظمت اور ہیبت ایسی ہے کہ فرمایا کہ کوئی فرشتہ، مقرر فرشتہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں کہ فرمایا جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ یعنی اس کی یہ عظمت اور یہ ہیبت ہے جمعے کے دن کی۔ اور آخری حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، جمعے کے دن یا جمعے کی رات، یہ جیسے آج شب جمعہ ہے اسے جمعے کی رات کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن مرے گا یا جمعے کی رات مرے گا، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ یعنی جمعے کے دن کی یہ برکت اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب جمعے کے دن وہ گھڑی کون سی ہے، وہ ساعت کون سی ہے؟ تو وہ گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے، تو وہ بھی حدیث پاک سے ہی سنتے ہیں۔ میرے آقا نے وہ گھڑی بھی بتائی کون سی۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن ذکر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا اس میں ایک ساعت ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر اگر نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور ہاتھ کے اشارے سے حضور نے فرمایا وہ وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی بہت مختصر سا وقت ہے، یعنی وہ جس کو مل گیا۔ اب علماء نے اس میں بہت سی روایتیں ہیں، تو اس میں سے دو قوی روایتیں ہیں جو علماء نے اس کو آسان کر کے ساری روایتیں جمع کی، اس میں سے دو وقت بڑے خاص ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں جس میں بندہ اس ساتھ کو پا سکتا ہے؟ نمبر ایک کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے جمعے کے دن، تو فرمایا اس کے خطبے کے بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہے، یعنی نماز کے اختتام تک ہے، وہ اسی درمیان میں وہ وقت اللہ نے رکھا ہوا۔ اور نمبر دو جو زیادہ قوی قول ہے کہ وہ جمعے کی آخری ساعتیں، یعنی غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی کنیز کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب جمعے کا دن کے آخری لمحات چل آنے والے ہوتے تھے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو وہ کہتی تھی مجھے اطلاع دے دو تاکہ میں دعا میں مشغول ہو جاؤں۔ تو جمعے کے دن ہم غروب آفتاب سے پہلے 5، 10، 15 منٹ پہلے ہم دعاؤں میں شامل ہو جائیں اور اس ساعت کو پانے کی کوشش کریں، تو ہمیں وہ ساعت ضرور مل جائے گی۔ نماز جمعہ کے یہ تو تھی روز جمعہ کے فضائل تھے، اب نماز جمعہ کی کیا فضیلت ہے، اور نماز جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اور نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل کون سے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ کل عرض کر کے آپ کے سامنے پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمارا وقت آج مکمل ہو گیا۔ نماز جمعہ کی فضائل میں بھی میرے آقا نے کیا فرمایا، یہ تو ہم نے جو سنے فضیلتیں، یہ روز جمعہ کی فضیلت یعنی دن کی، جمعے کے دن کی فضیلتیں ہم نے سنی کہ کتنا عظمت والا دن ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم سب کو اس جمعے کے دن کی قدر عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں بدبختوں نے جمعے کے دن کی جو برکتیں، جو رحمتیں جو پاتے تھے، ہم ان حکمرانوں میں سے ایک نے وہ یہ جمعے کا دن سازش کے تحت یہ ختم کیا گیا تاکہ مسلمان وہ اس جمعے کے دن کی جو برکتیں، جو رحمتیں پانے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بھاگم بھاگی ہے کہ کوئی اسکول سے لینا ہے، کسی کو کاروباری مشاغل ہیں، تو وہ بس جمعے کے دن جلدی سے آ جائے، 2 رکعت پڑھ کے وہ بس بھاگ جائے، ورنہ جمعے کے دن لوگ صبح سے ہی وہ تیاریاں شروع کر کے، اور کس طرح جمعے کے دن مسجدوں میں آ کر درود پاک کی کثرت، سورہ کہف پڑھی جاتی تھی، سورہ یاسین شریف اور اللہ کا ذکر، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی تھی، پھر بندہ اپنے گھر جاتا تھا
اور جمعے کے دن کی وہ جو چھٹی اور پورا ہفتہ کتنا ایک برکتوں کو پاتا تھا، لیکن اب وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ ساری وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن خوش نصیب اب بھی ہیں کہ جو جمعے کے دن وہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی وہ بھی سارا اہتمام اب بھی کریں، چاہے ہم کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن جمعے کے دن کو ہم اہمیت دیں اور اس دن مسجدوں میں پہلے آئیں اور پہلے رجسٹر میں اپنا نام فرشتے جو وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گیٹ پر ہی مسجد کے، اور پہلے آنے والوں کا نام پہلے لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ رجسٹر ہی بند ہوتا ہے، لیکن عوام کی اکثریت اس وقت آتی ہے کہ جب فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے جمعے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کے نظر فرما، مرتے دم تک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آج تک ہم نے پروردگار عالم جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔